السلام علیکم دوستو، آج ایک غم لے کر، ایک درد لے کر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ وہ غم آپ سب نے کل پرسوں سے خبر سنی ہے، مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کو دن دہاڑے چوک کے اندر سب کے سامنے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ ایسا درد ہے، ایسی داستان ہے جس کو ان سے محبت کرنے والے یا علماء جو ان کو چاہتے ہیں، یا عوام الناس جو ان کی کتابت کی فین تھی، یا ان کی اخلاقیات کی فین تھی، ان کے اعمالات کو جانتے تھے، ان کے اوپر جو یہ درد گزرا ہے اس کو بیان وہی کر سکتے ہیں۔ اس درد کو کیسے بیان کریں یہ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہم جب سے کچھ ہوش سنبھالا ہے یا جب سے کچھ جاننے کے قابل ہوئے ہیں، اسی وقت سے ہم علماء کی جو لاشیں اٹھاتے تھک چکے ہیں، علماء کی لاشوں کی یا علماء کے جنازوں کی خبریں سن کر تھک چکے ہیں۔ اس نہج تک نہیں پہنچ سکے کہ علماء کا جنازوں کا جو وزن تھا وہ کم نہیں کر سکے۔ جیسے ہی وزن ہلکا ہونے لگتا ہے، جو بے درد قسم کے لوگ ہیں، جو جن کا اس فیلڈ سے یا اس دانش مندی سے، دانشوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں ایک اور خبر دے دیتے ہیں کہ آپ نے ابھی ایک اور جنازہ اٹھانا ہے، آپ نے ابھی بچپن کے بات ہے، حفظ میں پڑھتے تھے خبر ملی حیدری صاحب شہید ہو چکے ہیں، تو ابھی بچپن کا زمانہ تھا، حفظ کی بات ہے، لیکن دل کے اندر علماء کی جو محبت تھی وہ بچپن سے ہی بھری ہوئی تھی۔ تو اس وقت حفظ کی کلاس میں بیٹھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر تھوڑی جوان ہوئے اور علماء کی خبر ملی، پھر مولانا خان محمد صاحب کی خبر ملی، اسی طرح یہ جنازوں کی خبر ملتی رہی۔ ابھی مفتی عادل شہید صاحب کی خبر ملی۔ یہ جنازے ہماری یہ شہادتیں ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ہم ان جنازوں کو اٹھا کر یقیناً تھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم ان جنازوں کو اگر اٹھا کر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جانیں، ہماری جو سانس ہے، ہماری جو وجود ہے، یہ صحابہ کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے وقف ہو رہا ہے۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیں جنازے اٹھانے پر مجبور کیے ہوئے ہیں، یا جو لوگ ہمیں جنازے پیش کرتے ہیں کہ یہ لیجیے ایک اور آپ کا جنازہ، ایک اور آپ نے جنازہ اٹھانا ہے، ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم صبر و استقامت کے ساتھ چلنے والے ہیں، ہمارے عزم اونچا رکھتے ہیں، ہم آپ کے ان پیش کردہ جنازوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے، اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ مقصد ہم جاری رکھیں گے۔ ہمارا مقصد صحابہ کا دفاع کرنا ہے، ہمارا مقصد محمد الرسول اللہ کی عزت کا، ناموس کا، تقدس کا دفاع کرنا ہے، ابو بکر کی صداقت کا دفاع کرنا ہے، عمر فاروق کی عدالت کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نہ ابو بکر کی صداقت کا دفاع چھوڑیں گے، نہ حضرت عمر فاروق کی عدالت کا دفاع چھوڑیں گے، نہ صحابہ کے تحفظ کا۔ لیکن ایک دردمندانہ اپیل، ایک دردمندانہ وہ کہتے ہیں شکوہ اپنے اسلام کے نام پر بننے والی سرزمین سے ہے، اسلام کے نام پر بننے والے جو ملک ہے، اس ملک کو جو چلا رہے ہیں ان سے بھی ایک شکوہ ہے۔ جیسے وہ معاویہ اعظم طارق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اے اسلام آباد، ہمیں تجھ سے ایک شکوہ ہے کہ بے شک تیرا نام تو اسلام آباد ہے، لیکن تو نے اسلام آباد کرنے والوں کی ہمیشہ
اسلام آباد کرنے والوں کے جنازے نکالے ہیں، اسلام پسندوں کے جنازے نکالے ہیں۔ اسی طرح ہمیں اس سرزمین پاک سے، جس کا نام پاکستان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زمین پر پاک ہستیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس زمین پر کیا ہے جو پاک لوگ ہیں، جن کے نام پر یہ جن کے کام کے لیے یہ سرزمین بنی، جن کے نام کے لیے یہ سرزمین بنی، ان لوگوں کی جان اس ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے، اس سرزمین کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد، جس کا نام اسلام آباد ہے، اسلام کا نام لینے والوں کے لیے یہ زمین محفوظ نہیں ہے۔ اسلام کا نام لینے والوں کے لیے، اسلام کے نام کو نافذ کرنے والوں کے جو مطالبہ لوگ کرتے ہیں، ان کی جانیں اس ملک کے اندر، اس سرزمین پر محفوظ نہیں ہے۔ کیا ہے شکوہ کس سے کریں، شکوہ کس کو بیان کریں، کس کے سامنے اپنا درد مندانہ درد پیش کریں، کس کو بتائیں کہ ہم بہت دکھ میں ہیں، کس کو بتائیں کہ آپ نے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جذبات کا لحاظ کیا جائے، ہمارے علماء کی قدر کی جائے، جنہوں نے اس ملک کو بنانے میں کردار ادا کیا۔ اسی ملک میں انہی علماء کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، انہی علماء کا کردار کو پاش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو مد نظر رکھ کے سوچیں کہ علماء ہی اس دھرتی کا سرمایہ ہیں۔ اگر اس دھرتی کے اوپر اللہ کا نام لینے والے اگر محفوظ نہیں ہیں، اس دھرتی سے ختم ہو گئے تو یقیناً یہ دھرتی بھی مٹ جائے گی، ہم بھی مٹ جائیں گے، آپ بھی مٹ جائیں گے۔ تو خدا را ہمارے علماء کی قدر کریں، ہمارے علماء کی جانوں کا تحفظ کریں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے اداروں کا حق بنتا ہے، اس ملک کو چلانے والوں کا حق بنتا ہے۔